पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा। میر تقی میر، پیدائش 28 مئی 1723 عیسوی اور وفات 22 ستمبر 1810 عیسوی۔ اصل نام میر محمد تقی اردو کے عظیم شاعر تھے۔ میر ان کا تخلص تھا۔ اردو شاعری میں میر تقی میر کا مقام بہت اونچا ہے۔ انہیں ناقدین و شعرائے متاخرین نے خدائے سخن کے خطاب سے نوازا۔ وہ اپنے زمانے کے ایک منفرد شاعر تھے۔ میر تقی میر آگرہ میں 1723 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام محمد علی تھا، لیکن علی متقی کے نام سے مشہور تھے اور درویش گوشہ نشین تھے۔ میر نے ابتدائی تعلیم والد کے دوست سید امان اللہ سے حاصل کی، مگر مزید تعلیم سے پہلے جب میر ابھی 9 برس کے تھے وہ چل بسے۔ تب ان کے بعد ان کے والد نے خود تعلیم و تربیت شروع کی، مگر چند ماہ بعد ہی ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہاں سے میر کی زندگی میں رنج و الم کی طویل باب کی ابتدا ہوئی۔ ان کے سوتیلے بھائی محمد حسن نے اچھا سلوک نہ کیا، تلاش معاش کی فکر میں دہلی پہنچے اور ایک نواب کے ہاں ملازم ہو گئے۔ مگر جب نواب موصوف ایک جنگ میں مارے گئے تو میر آگرہ لوٹ آئے، لیکن گزر اوقات کی کوئی صورت نہ بن سکی۔ چنانچہ دوبارہ دہلی روانہ ہوئے اور اپنے خالو سراج الدین آرزو کے ہاں قیام پذیر ہوئے۔ سوتیلے بھائی کے اکسانے پر خان آرزو نے بھی پریشان کرنا شروع کر دیا۔ کچھ غم دوراں کچھ غم جانا سے جنون کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ میر کا زمانہ شورشوں اور فتنہ و فساد کا زمانہ تھا۔ ہر طرف تنگ دستی و مشکلات برداشت کرنے کے بعد بالآخر میر گوشہ عافیت کی تلاش میں لکھنؤ روانہ ہو گئے اور سفر کی صعوبتوں کے بعد لکھنؤ پہنچے۔ انہوں نے باقی زندگی لکھنؤ میں ہی گزاری۔ آپ کی پیدائش آگرہ میں ہوئی اور لکھنؤ میں آپ کا انتقال ہوا۔ میر کے اجداد کا وطن حجاز تھا۔ وہ حجاز سے ہجرت کر کے ہندوستان کے شہر دکن سے ہوتے ہوئے گجرات میں پناہ گزین ہوئے، جہاں سے وہ اکبر آباد آئے، جس کا موجودہ نام آگرہ ہے، جو اس وقت ہندوستان کا مرکزی شہر اور دارالخلافہ بھی تھا۔ میر کا خاندان نسلاً ایک اعلیٰ خاندان تھا۔ عربی ہونے کے ناطے ان میں عرب کے باسیوں کی اعلیٰ روایات اور خاصیتیں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ غیظ و غضب، غصہ، قہر، شدت، گرمی، جوش، ولولہ، شدت پسندی، غیرت، ندامت، کسمساہٹ، بے چینی و بے کلی ان کی شخصیت اور شاعری میں نمایاں نظر آتی ہے۔ خاندانی افراد کے ساتھ ساتھ میر پر حالات اور واقعات جو ان کی زندگی میں گزرے کے اثرات بھی ان کے کلام میں نمایاں ہیں۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ اپنی غزل کے مطلع میں میر کہتے ہیں کہ ہماری ہستی ایک بلبلے کی طرح ہے، اور یہ جو دکھاوا ہے ہماری زندگی میں، یہ سب ایک دھوکہ ہے۔ ہماری زندگی کا کوئی پتہ، کوئی ٹھکانہ نہیں۔ جس طرح بلبلے کی کوئی زندگی نہیں ہوتی، اسی طرح ہماری زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھوری ایک گل
گلاب کی سی ہے، پنکھوری ایک گلاب کی سی ہے۔ غزل کے اس شعر میں کہتے ہیں کہ اس کے لبوں کی نازکی کو کیا کہا جائے، ایسا لگتا ہے جیسے گلاب کی ایک پنکھوری ہو۔ بار بار اسے کے در پہ جاتا ہوں، بار بار اسے کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے، حالت اب اضطراب کی سی ہے۔ اس شعر میں میر کہتے ہیں کہ میں بار بار اس کے در پر جاتا ہوں، ایک بے چینی سی حالت ہے، میری کیفیت ہے، بہت بے چینی کی کیفیت ہے کہ بغیر اس کے در پہ جائے ہوئے مجھے سکون نہیں ملتا۔ میں جو بولا کہا کہ یہ آواز، میں جو بولا کہا کہ یہ آواز، اسی خانہ خراب کی سی ہے، اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ اور اس شعر میں وہ کہتے ہیں کہ میں جو بولا کہا کہ یہ آواز، یعنی میں نے جب کچھ بولا تو اس نے میری آواز کو پہچان لیا اور اس نے کہا کہ ارے یہ آواز تو میر کی ہی ہے۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں، میر ان نیم باز آنکھوں میں، ساری مستی شراب کی سی ہے، ساری مستی شراب کی سی ہے۔ اور غزل کے مقطع میں میر کہتے ہیں کہ میر ان آدھی کھلی ہوئی آنکھوں میں ایسا لگتا ہے جیسے شراب کی مستی ہو۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ ویڈیو کلاس 12 کے معیار کو خیال میں رکھتے ہوئے بنائی گئی ہے۔ اللہ آپ سبھی کو خوش رکھے، آباد رکھے، جیتے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔ چارہ غریبی ماری دل کی، رسم شہر حسن نہیں، ورنہ دل برے ناداں بھی اس درد کا چارہ